لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے سینٹرل ریجن کے مطابق موٹر وے M2 دھند کے باعث لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک، موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک اور لاہور سے الکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند ہے۔ فیلڈ مارشل اور ایئر چیف نے رحم کیا ورنہ بھارت کے سارے جہاز گرا دیتے۔ پیپلز پارٹی نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ مودی 4 دن تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ صدر آصف علی زرداری کا گھڑی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب، کہا مودی کو پتہ چل گیا یہ مذاق اور کھیل نہیں، پاکستان دفاع کرنا جانتا ہے۔ مودی ہمارے آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور وزیر اعظم جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ صدر زرداری نے کہا ایک بے وقوف نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے پاکستان کے تعلقات خراب کرا دیے، معیشت تباہ کر دی۔ ہم نے دوبارہ دنیا سے تعلقات ٹھیک کیے۔ فیلڈ مارشل ساتھ ساتھ رہے۔ ٹرمپ بھی کہتا ہے فیلڈ مارشل آج کے دن پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کہہ کر ملک بچایا۔ جب بھی میں جیلوں میں گیا کارکنوں کو یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو، ملک میں کچھ مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ سیاسی انتہا پسندی چھوڑنی ہوگی۔ ہم نے ظلم برداشت کیے لیکن سیاسی انتہا پسندی کی طرف نہیں گئے، ملک کی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا۔ 9 مئی جیسے حملے اداروں کو گالیاں سیاست کے دائرے میں نہیں آتی۔ سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لانا ہوگا۔ آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی۔ سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا۔ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے اپنا آخری پیغام مفاہمت کر دیا۔ مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری ہی ملک کو اس صورتحال سے نکال سکتا۔ بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب۔ پیس انفورسمنٹ کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی، وہاں بھی یہاں بھی، میٹنگز میں بھی، استنبول میں بھی اور نیو یارک میں بھی۔ I have made it very amply clear. Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. پاکستان غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کا حصہ نہیں بنے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا 20 سے زائد ممالک تیار ہیں، وہ بے شک حماس کو غیر مسلح کریں، ہم ایسے کام نہیں کریں گے۔ غزہ میں فوج بھیجنے کے فیصلے سے متعلق کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ غزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پر سول ملٹری قیادت میں بہت کلیئرٹی، قیامی امن کے لیے اس فورس کا حصہ بنیں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا متحدہ عرب امارات جنوری میں $2 ارب کے رول اوور کے لیے تیار ہیں۔ اماراتی صدر کے دورے کے دوران دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات کی۔ تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم کا شہید بے نظیر بھٹو کو زبردست خراج عقیدت، کہا بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی، پاکستان کو پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ ان کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ملک قوم کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران چتوری نے کہا شہید بے نظیر بھٹو نے آئین، جمہوریت اور عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے زندگی وقف کی۔ پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو سہولیات ملی ہیں وہ شاید ہی کبھی کسی کو ملی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی گھڑی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو، کہا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی اطلاع ہے، نہ ہی کوئی بحث ہوئی۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے۔ ایاز صادق کی سربراہی میں لیگی وفد کی نوڈیرو میں صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات، شہید بے نظیر بھٹو کے درجات بلندی کی دعا۔
مذاکرات کس کے ساتھ؟ کیا انتشاریوں سے ڈائیلاگ کریں؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال، کہا بانی پی ٹی آئی ہمیشہ انتشار کی طرف گئے، مذاکرات کی طرف نہیں۔ کہ تمام مجرموں کے اہل خانہ سڑکوں پر آ جائیں تو پھر ان سے بھی مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پی ٹی آئی کو چاہیے اپوزیشن کا کردار ادا کرے، ملک کو برا بھلا کہنے والوں کی مذمت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے لا تعلقی کا اظہار۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے بیان دینے والی خاتون پارٹی کی عہدیدار نہیں، غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتی ہیں۔ خاتون کے خیالات، زبان، طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔ وفاقی حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ کا نام کالعدم اشخاص کی فہرست میں شامل کر دیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عادل راجہ کا نام فورتھ شیڈول میں شامل کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ عادل راجہ پاکستان کی سالمیت، امن عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ یوٹیوبر عادل راجہ آن لائن پلیٹ فارم پر ریاست مخالف بیانی کو فروغ دے رہا تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزراء نے جو زبان استعمال کی، ہمارا ظرف ہے، یہ پنجاب میں موجود ہے اور اب بھی ہم ان سے مہمانوں کی طرح پیش آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں چکری ریسٹ ایریا میں جو زبان استعمال ہوئی، میرے پاس سب سے مہذب اور محتاط لفظ جنگلی تھا۔ ان کی گندی گفتگو سے ان کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے۔ لاہور میں احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات درج، 35 نامعلوم کارکن نامزد۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ ایف آئی آر کا متن، پولیس کا کہنا ہے حکومت مخالف نعرے بازی کرنے والے 16 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جدہ سے ملتان آنے والی فلائٹ کی 2 فضائی میزبان آپس میں لڑ پڑیں۔ جدہ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں پی آئی اے کے فضائی میزبانوں کی لڑائی کی ویڈیو وائرل۔ پی آئی اے انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے دونوں کو معطل کر دیا گیا۔ واقعہ 23 دسمبر کو جدہ ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا۔ کراچی میں تمام عقائدوں کے لوگ موجود ہیں۔ کراچی بھیک نہیں اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ کراچی کو اس کے حصے کی فراہمی میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ ایم کیو ایم اور اس کا گورنر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کریں۔ کراچی ایک ایمرجنسی کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ووٹرز کو نالیوں اور گلیوں کا مسئلہ درپیش ہے۔ ایسی صورتحال میں بڑے پروجیکٹ کیسے چل پائیں گے؟ حکومت سندھ وفاقی حکومت سے مدد لینے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ کامران ٹسوری اور خالد مقبول صدیقی کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم البن علی کی بطور مہمان خصوصی شرکت پریڈ کا معائنہ کیا۔ خطاب میں کہا پاکستان نیول اکیڈمی بہترین پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ میں بھی اس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں۔ بحرین پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک بحرین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی۔ پاکستان بار کونسل نے پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا آرڈیننس غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ آرڈیننس ضابطۂ دیوانی اور قانون شہادت سے متصادم ہے۔ وکلاء عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پر اسمگل شدہ سامان بیچنے والے ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے کارروائی کی ٹھانی۔ 1 جنوری سے نان کسٹم پیڈ سامان بیچنے والوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاٹ کا مال بیچنے والوں کو ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ ٹیکس حکام سوشل میڈیا پر اسمگلنگ کا سامان بیچنے والوں کو
جعلی گھاک بن کر کالز کریں گے۔ ان کے موبائل نمبر سے انہیں ٹریس کیا جائے گا۔ اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کی دکانوں اور گوداموں تک پہنچا جائے گا۔ نادرا سے بھی مدد لی جائے گی۔ پاکستان اٹلی سے 10,500 ملازمتوں کا کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب۔ 3 سال کے معاہدے کے تحت سالانہ 3,500 پاکستانی اٹلی جائیں گے۔ وزارت اوورسیز پاکستانی کے ترجمان کا کہنا ہے شپ بریکنگ، ہیلتھ کیئر، زراعت کے شعبوں میں کوٹا الاٹ کیا گیا۔ اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کیا۔ پاکستان اور اٹلی کے جوائنٹ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس فروری میں ہوگا۔ انڈر 19 ٹیسٹ سیریز ہرارے میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان نے افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست دی۔ پاکستان نے 227 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ حمزہ ظہور نے 68 رنز کی اننگ کھیل کر کامیابی دلائی۔ کپتان فرحان یوسف نے 65 اور احمد حسین نے 31 رنز بنائے۔ سلام خان نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ افغان انڈر 19 ٹیم پہلے کھیل کر 226 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ اسامہ خان 4، سیام خان اور دانیال علی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ گرین شرٹس کا اگلا میچ پیر کو میزبان زمبابوے سے ہوگا۔ بگ بیش لیگ میں شاہین آفریدی پاؤں کی تکلیف کا شکار۔ ایڈیلیڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران لنگڑاتے رہے۔ فاسٹ بالر کو میدان سے باہر جانا پڑا۔ چوتھا اوور بھی نہ کرا سکے۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کے لیے بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل۔ جانچ پڑتال کے بعد 12 میں سے 10 بولی دہندگان کو اہل قرار دیا گیا۔ نیلامی 8 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ کامیاب پارٹیز راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، گلگت، مظفر آباد اور سیالکوٹ میں سے نام منتخب کر سکیں گے۔ افریقہ کپ آف نیشنز میں محمد صلاح کا کمال۔ سٹار فٹ بالر نے پلنٹی پر فیصلہ کن گول سکور کیا۔ مصری ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف 1-0 سے بازی ماری۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز۔ اردو غزل، اردو ناول، پختون اور پنجابی ثقافت سے متعلق نشستیں، 8 کتابوں کی رونمائی، موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کو درپیش مسائل سے متعلق سیشنز، ہمارا تعلیمی معیار، موسیقی کا سفر، بدلتے رجحانات پر بھی گفتگو، شہید بے نظیر بھٹو پر بھی سیشن ہوا۔ ملک کے بالائی اور بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -6، گوبس -5، کالام، گلگت، دیر اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی۔ منگل کی شب کراچی میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہوگا۔ سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ امریکہ میں شدید برف باری کے باعث 1500 سے زائد پروازیں منسوخ، 4000 پروازیں تاخیر کا شکار۔ سب سے زیادہ پروازیں نیو یارک اور شکاگو میں متاثر ہوئیں۔ وسط مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں طوفانی برف باری کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ نیو یارک میں ونٹر سٹارم الرٹ جاری کر دیا گیا۔ جاپان میں 56 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ آگ لگنے سے 10 گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک، 26 بری طرح زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا ایکسپریس وے پر برف اور پھسلن کی وجہ سے 2 ٹرک ٹکرانے کے باعث دیگر گاڑیاں بھی بے قابو ہو کر ٹکراتی گئی۔